آج وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ وہ جو اقبال پیٹتا تھا اور کہتا تھا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، آج حجاز اور یمن کو لڑوا دیا گیا، اسلام کو نکالنے کی بات کی جا رہی ہے، تبلیغی جماعتوں پہ پابندی کی بات کی جا رہی ہے۔ بتائیں، ایک طرف سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی گئی، دوسری طرف وہاں میوزک کنسرٹ ہو رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ جب مسلمان کی تلوار پہ عورت اور شراب آ جائے نا، وہ پھر زنگ آلود ہو جاتی ہے اور حاکم ہو جاتا ہے۔ اب مسلمان کی تلوار پہ جب عورت اور شراب آ گیا نا، تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے رقص کرنے کے کام تو آتی ہے، وہ نیتن یاہو کو ملنے کے کام بھی آتی ہے، اور اس کو اسرائیل کے لیے راہ ہموار کرتے ہوئے بھی کام آتی ہے، لیکن وہ فلسطین کے لیے چلتے ہوئے کام نہیں آتی۔ وہ OIC کے سمٹس میں فلسطین کے لیے مؤثر آواز بلند کرتے ہوئے بھی کام نہیں آتی۔ اسی انداز میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ تبلیغی جماعت پہ پابندی لگا دی گئی ہے اور کہا گیا کہ جناب یہ تو بدعت پھیلا رہے ہیں، بھائی تسی جڑے آگے تھے کنجر نچا رہے ہو، وہ بڑی نیکی دا کام ہے۔ ادھر آگے جس طرح تم لوگ وہ بنیے کی اولادوں کو اور عورتوں کو نیم برہنہ حالت میں لا کے تم لوگ نچوا رہے ہو، اور استعمال شدہ ٹیشو پیپرز کو جو آج کسی کے بستر پہ ہو، کل کسی کے بستر پہ ہو، پرسوں تمہارے شیخ کے پاس لیٹی ہوئی ہو، تو اسے لا کے تم لوگ ایک ایسے ملک میں لا کے نچوا رہے ہو جہاں پر پوری دنیا کا مرکز و محور ہے، جو ملک پوری دنیا کے مسلمان اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار ہوتے ہیں حرمین شریفین کے لیے، وہاں پر لا کے تم لوگ جو حرکتیں کر رہے ہو، وہاں پر لا کے یار دعوت اسلامی اور تبلیغی جماعت تو یہ وہ واحد جماعتیں ہیں کہ جن کو آپ مسجدوں سے نکال بھی دو تو یہ آپ کو بددعا نہیں دیتے، جن کو آپ تھپڑ بھی مارتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں، انہیں دعا دے دیتے کہ چلو یار خیر اللہ تو انہوں ہدایت دے، اسی اصلاح ہستے آئے ہیں، جن کا پالیٹکس سے لینا دینا کوئی نہیں، جن کا دنیا کے اور کسی کام سے لینا دینا کوئی نہیں، دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ وہ بیچارے اپنے بڑے بڑے بزنسز چھوڑ کے 40 دن، ہفتہ 2 ہفتے سے روزے پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کی تبلیغ کے لیے، اصلاح کے لیے، ان پہ آگے پابندی لگا دو، سلمان خان کو پیو بنا کے بٹھا دو، سمجھ سے بالا تر۔ اور میں ایک چیز آپ کو کہوں، ناؤ وی ہیو ٹو ٹیک بولڈ سٹیپس، اور بولڈ سٹیپس کیا لینے ہیں؟ کیوں عرب کنٹریز اور باقی مسلم کنٹریز میں لبرلزم یا یہ اتنا زیادہ میں کہتا ہوں کلچرل ڈانس ہو، کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ہر ملک کی اپنی ثقافت ہے، لیکن ایک بنیے کو جو کشمیر پہ قابض ہے اس کو لا کے ادھر تم نچوا رہے ہو، میرا خیال ہے، اور وہ عورتوں کو جس انداز میں وہاں نچوایا جا رہا ہے وہ قابل اعتراض ہے۔ ابھی ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ سارے جتنے بھی آج امت مسلمہ کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، ان میں سے آدھوں سے زیادہ کوئی امریکہ میں پڑھا ہوا ہے، کوئی برطانیہ میں پڑھا ہوا ہے، کوئی کس مغربی ریاست میں، کوئی جرمنی، کوئی فرانس سے پڑھ کے آ رہے ہیں، اور وہ لوگ صرف انہیں فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایو نہیں پڑھاتے، وہ اپنی آئیڈیالوجی بھی پڑھاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے پاکستان کو اس وقت ایک ایسی یونیورسٹی کی ضرورت ہے جو انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی ہو، جہاں یہ بڑے بڑے عرب شیخوں کے، جہاں بڑے بڑے ایران کے، سعودیہ کے، ترکی کے، لیبنان کے، سیریا کے شیخوں کے، نوابوں کے، منسٹرز کے بچوں کو پڑھاؤ، فری آف کاسٹ پڑھاؤ۔ یہ قوم اپنے زیور بیچ کے انہیں پڑھانے کو تیار ہوگی، انہیں تم سوئمنگ پول بھی بنا کے دے دو، انہیں تم بڑی زبردست پروٹوکول والی گاڑیاں بھی دے دو، انہیں تم لوگ سیکیورٹی گارڈ بھی دے دو، لیکن پڑھانے کے ساتھ ساتھ انہیں نظریہ بھی دو، انہیں جناب ٹریل 5 پہ ہائیکنگ کے لیے بھی لے جاؤ، انہیں روزانہ وزیر اعظم صدر مملکت سے ملواؤ، انہیں بولو بھائی تم ہی یہاں کے سب کچھ ہو۔ لیکن آپ اگر یہ تربیت کر جائیں ان کی، تو 20 سال کے بعد وہ جو شیخوں کے بچے ہیں انہوں نے حاکم وقت بننا ہے، اور امت کی قیادت ان کے ہاتھ میں ہوگی، اور تب ہم کوئی بندے کا پتر اسلامک کنٹریز کو دے پائیں گے کہ ہاں یہ لوگ ہیں جن کا دل کشمیر کے لیے دکھتا ہے، یہ لوگ ہیں جو مودی کی دلالی نہیں کریں گے، یہ لوگ ہیں جو اسرائیل کی دلالی نہیں کریں گے، یہ لوگ ہیں جو امریکہ کے بوٹ پالش نہیں کریں گے، یہ لوگ ہیں جو اگر ایڈ دینی ہوگی تو ٹرمپ کی بیگم کو نہیں دیں گے جو آدھی کہ وہاں پہنچی ہوتی ہے، وہ ایڈ دیں گے تو پیلسٹائن کو دیں گے، وہ ایڈ دیں گے تو سیریا، لیبیا، لیبنان کو دیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمان استعمال ہو رہا ہے، اور ہم لوگ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس کا کاؤنٹر نیریٹو نہیں ڈھونڈا، ہم نے صرف احتجاج کیا ہے۔ اسی لیے اس کا کاؤنٹر نیریٹو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ یہ وجوہات ہیں کیا کہ اتنی زبردست ریاست میں یہ کیوں اس طرح سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم مسلمانوں نے مسلمانوں کے بچوں کو نہیں پڑھایا، ہم نے انہیں اغیار کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا۔ وہ جو اقبال پیٹتا تھا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، آج وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ وہ جو اقبال پیٹتا تھا اور کہتا تھا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو،
آج حجاز اور یمن کو لڑوا دیا گیا. اسلام کو نکالنے کی بات کی جا رہی ہے, تبلیغی جماعتوں پہ پابندی کی بات کی جا رہی ہے, توپ خانے کھولنے کی, سنیما ہاؤس کھولنے کی, وہ کبھی جسٹن بیبر ٹائپ کے خسروں کو نچانے کی, کبھی سلمان خان ٹائپ کے مردوں کو نچوانے کی. بھائی اگر تم نے ہیرو ہی دکھانا ہے قوم کو تو برہان وانی کی صورت میں دکھاؤ, ڈاکٹر منان وانی کی صورت میں دکھاؤ. ہیروز ہیں, فریڈم فائٹرز ہیں. ان لوگوں نے کوئی رول پلے کیا امت مسلمہ کے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں کیا. اب میں ایک بات بتاؤں, آپ پاکستانیوں پہ بالخصوص اپنی ماؤں بہنوں پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اپنے بچوں کو اگر پڑھانا ہے تو پہلے ان کے دل میں عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تڑپ کو فروزاں کرو, پھر پاکستانیت کی تڑپ کو فروزاں کرو, اور پھر انہیں CSS کرواؤ. سڑکوں پہ میرے ساتھ نعرے کے لیے اگر بھیجتے ہو تو وہ بڑی آپ کی مہربانی, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے CSS کراؤ. بھٹو خان چودھری کے نعرے نہ لگاؤ, وہ سسٹم میں جائیں, فورن آفس میں جائیں اور کشمیر کی لابی کریں. وہ ISS بھی دیں, کرنل جنرل بنے, اور ایک محب وطن آدمی جب مین سٹریم میں آتا ہے تب ملک کا نظام چینج ہوتا ہے. یہ کام کرنے کی اس وقت اشد ضرورت ہے. او یار, وہ سلمان خان جس کے ہاتھ آپ نے یوں لگوائے اور کہا کہ اسے ہم لوگ ابھی پرنٹ کرا کے اس کے پراپر ایک پوسٹر بنا کے اس کے بت بنا کے ہم لوگ لگائیں گے, تبلیغی جماعت کو بین کیوں کیا ہے؟ کیا بولا گیا ہے؟ بدعت پھیلاتے ہیں. اے جڑی خانہ تسی کھولیا ہوئے ایک ہی ہے. اور یار میں نے دسو سلمان خان دی کامیابی کی ہے, او دا اچیومنٹ کیا ہے؟ عورتوں کو ساتھ نچواتا ہے, اچیومنٹ ہے. ایک بندے کو موقع مارتا ہے 6 میل دور جا کے گرتا ہے, جو کیمرے کی آنکھ دکھاتی ہے, اچیومنٹ ہے. کیا اچیومنٹ ہے؟ یا یہ اچیومنٹ ہے کہ اپنے آپ کو 70 سال ہو گئے ہیں, یہ ہندوستانی پروف کرتے کرتے بیچارہ مر جائے گا جب تک ترنگے میں دفن نہیں ہوگا. یہ اچیومنٹ ہے کہ اسے آج بھی ہندوستانی آ کے بنی ہے RSS اور شیو سینا اور آریہ سماج کے سنگھٹن کے شدھی کے لوگ آ کے کہتے ہیں, یہ گندے بنیے کہتے ہیں کہ جناب تم تو ہندوستانی ہو نہیں, پاکستان دفاع ہو جو, تم لوگ تو مسلمان ہو. یہ اچیومنٹ ہے کہ خود کو آج تک ہندوستانی پروو نہیں کر پایا. کیا اچیومنٹ ہے؟ کیا وہ صلاح الدین ایوبی کا بیٹا ہے؟ اس کے بارے میں پڑھانا جائز نہیں ہے. کیا وہ ٹیپو سلطان کا بیٹا ہے؟ اس کے بارے میں پڑھانا جائز نہیں ہے. کیا وہ نور الدین زنگی کا بیٹا ہے؟ اس کے بارے میں پڑھانا جائز نہیں ہے. آپ آئیں گے انہی اداکاروں کو لا کے پیو بنا کے تو آپ لوگ مین سٹریم میں لانا شروع ہو گئے ہیں. شرم کا مقام ہے.